ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ 5-6 ਘਾव ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਰੀ ਹਕਾਇਕ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ انشاءاللہ تو نویں یہ سب انفارمیشن دیندے رہسوں ساڈے چینل کو سبسکرائب بیل آئکن کمنٹ شیئر لازمی کرے سو سیف علی خان پہ حملہ ہوتا ہے، یہ جان لیوا حملہ محض چوری تھی یا کوئی اور سازش؟ سلمان خان، شاہ رخ خان، بابا صدیقی، اگر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تو پھر یہ جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ گردن پہ بہت شدید چوٹ آئی اور کمر پہ ریڑھ کی ہڈی پہ وہ چاقو گھسے۔ گولی چلانا بہت آسان ہے، کسی سے بغل گیر ہو کے اس کو چھری کے 6 وار کیے۔ سب سے پہلے بیان تو جو اس کی نینی ہے اس کا آیا ہے، ابھی تک نہیں پتا لگا کہ کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیف علی خان سے کی کہ نہیں کی۔ لیکن اس کو کیسے پتا تھا کرینہ گھر پہ نہیں ہے، کس راستے سے جانا ہے اور کس ٹائم پہ جانا ہے؟ میرا جو تحقیق کا تجربہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرینڈلی ایکٹ ہے۔ کون ملا ہوگا؟ پولیس نے ریلوے اسٹیشن سے جو کی سسپیکٹ ہے اسے پکڑ بھی لیا۔ یہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے خانز کو کس کی نظر لگ گئی؟ شاہ رخ خان کو دھمکی، سلمان خان کی جان کے پیچھے لارنس بشنوئی اور پھر سیف علی خان پر جان لیوا حملہ۔ کیا حملہ آور کے ساتھ گھر کا کوئی ملازم بھی ملوث تھا؟ اور پولیس نے جس ملزم کو اپنی حراست میں لیا اس سے کیا کچھ پتا چلا؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں۔ نیم صاحب، 16 جنوری کی رات سیف علی خان پہ حملہ ہوتا ہے، یہ جان لیوا حملہ چوری تھی یا بات کچھ اور تھی؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ بٹ صاحب یہ جو سیف علی خان پہ حملہ ہے نا اس کے 6-7 مختلف پہلو ہیں۔ کون کون سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خانوادے سے تعلق ہے سیف علی خان کا، نواب آف پٹودی خاندان شاہی خاندان کہلاتا ہے۔ نواب منصور علی خان ان کے والد جو تھے، ان کے والد مرحوم جو انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شرمیلا ٹیگور ان کی والدہ سیف علی خان کی، کرینہ کپور ان کی اہلیہ۔ یہ خاندان ایک تو بھارت کا نامور ہے، بالی ووڈ کے شوبز کے اس میدان کا کھلاڑی جسے دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، نامور خاندان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، ممبئی جسے کہتے ہیں بامبے میں رہائش ان کی، کس علاقے میں؟ جو صاحب حیثیت جو ہیں لوگ، بڑے خاندان، دولت مند، ان کا ایسا آبائی علاقہ ہے یہ بینڈرا، ہندی میں جو باندرا کہہ رہے ہیں، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے، خوبصورت گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں، رہن سہن بڑا ماڈرن۔ ایک یہ پہلو۔ پھر ایک اور پہلو جو بڑا ہی اہم ہے کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان، کبھی دھمکی، کبھی حملے، کبھی ان کے عزیز و اقارب، ان سے منسلک لوگ، ان کے قتل۔ پھر یہ ہے کہ مسلمان خاندان، ان کو ٹارگٹ کیا جانا، یہ بڑے اہم پہلو ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پہلو کہ ممبئی کا انڈر ورلڈ، یہاں کے گینگ وار، گینگسٹرز، قتل و غارت گری کا بازار۔ اور ہم نے آپ کو ٹرائکا بتائی تھی، اپنے ناظرین کو اگر یاد ہوگا، ہم نے ٹرائکا بتائی تھی ممبئی، دبئی، کراچی، یہ ٹرائکا بنی رہی، بڑا عرصہ ڈسکس رہا، یہ ہوتا رہا۔ اور شوبز کے حوالے سے تو عالمگیر شہرت پائی یہاں ہونے والے واقعات نے۔ ابھی ہم نے، ہمارے اگر ناظرین کو یاد ہو، کبھی ماضی قریب میں ہم نے جو پروگرام کیے بابا صدیقی، جی، اکتوبر میں ان کا قتل ہوتا ہے، اکتوبر میں قتل ہوا ان کا۔ یہ 2 سال پہ محیط عرصہ جو ہے نا، یہ اس خاندان پہ، خان فیملی پہ بھاری تھا۔ اور ہم نے جو پروگرام کیے مختلف افراد کے، بابا صدیقی کا، داؤد ابراہیم کا، حاجی مستان، ابو سالم، سدھو موسے والا کا قتل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپس میں ربط، منسلک ہونا، یہ سارے کا سارا پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ واقعہ جو ہے نہایت سنگین اور شدید، اتنی شدت ہے اس میں، آپ دیکھ لیں کہ کل جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔
اچھا یہ واقعہ محض چوری تھی یا اس کے اندر کوئی اور سازش ہے؟ اور سب اس کے بھی کئی پہلو ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے برسی جو ہوئی ہے جی پاکستان کے صف اول کے جو سب سے بڑے دلیر قسم کے فنکار تھے ہمارے سلطان راہی کے قتل پر آج تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جی یہ ڈکیتی تھی, چوری تھی, قتل تھا, ایسے اسپر آف دا مومنٹ ہے, اچانک ہی ایک واقعہ رونما ہو گیا. یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. اسی طور پہ یہ فوری طور پہ دیکھیں نا, اگر اتنے 30 سال بعد بھی 40 سال بعد بھی واقعات ثابت نہیں ہو رہے, کئی ابھی تک حل طلب آ رہے ہیں, تو یہ واقعہ تو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے. اس کے کئی پہلو ہیں جو سامنے آئیں گے, لیکن یہ اس وقت آئیں گے جب سیف علی خان انشاءاللہ بقا میں ہوش و حواس, ڈاکٹرز ان کو صحت مند قرار دے دیں گے ان کے بیان سامنے آنے کے بعد. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اگر سلمان خان, شاہ رخ خان اور اس کے بعد بابا صدیقی اگر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تو پھر یہ چوری اور ڈکیتی نہیں ہے. غالب امکان اس بات کا ہے, ثابت تو ہونا ہے ابھی اس کو تفتیش کے بعد, کہ عین ممکن ہے کہ اس پہ چوری اور ڈکیتی کا رنگ غالب آ رہا ہو, لیکن یہ واقعہ اسی سلسلے کی کڑی نکلے جو سلمان خان, شاہ رخ خان اور بابا صدیقی کے لارنس بشنوئی گینگ سے اگر ملا لیں اس واقعے کو, سارے کے سارے معاملات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر اگر تفتیش کی جائے گی تو شاید کوئی اور نئی بات بھی نکل سکتی ہے. اس کا غالب امکان موجود ہے. اچھا یہ اصل واقعہ تھا کیا, ہوا کیا تھا اس دن؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہ 16 تاریخ کی شب کرینہ کپور جو ان کی اہلیہ ہیں سیف علی خان کی, وہ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک گیٹ ٹوگیدر میں پارٹی میں جاتی ہیں. اس میں سونم کپور بھی تھی, ان کی بہن بھی تھی, اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا بھی تھا, پکچرز ڈالی ہوئی تھی. اس میں کرینہ کپور گئی ہوئی تھی, گھر میں سیف علی خان تھے, ان کی ایک میڈ تھی, 2 ان کے بچے تھے. یہ جو خاتون نرس تھیں جو میڈ کے طور پہ کام کر رہی تھیں, آپ نے دیکھو ویڈیو میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, 56 سال کی خاتون ہیں وہ. سیف علی خان کے 2 بچے ہیں, جہانگیر بیٹا چھوٹا ابھی ہے, جو اس میں سے اصل میں یہ جو دوسری شادی کرینہ کپور والی ہے نا, اس میں صرف 2 ہیں, پہلے بھی 2 تھے ان کے. اب یہ جو دونوں بچے ہیں جہانگیر اور تیمور, ان کی نگہداشت, نگرانی, پرورش کے لیے انہوں نے یہ میڈ رکھی ہوئی ہیں. تو اچانک رات کو ان کو لیٹ نائٹ بچوں کو کھانا کھلایا, سلا دیا, بچے سو گئے اپنے روم میں, یہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں. یہ اپنے مخصوص کمرے میں جاتی ہیں, درمیان میں ایک واش روم ہے. اچانک ان کو لگا کہ واش روم کی لائٹ جلی, تو یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ شاید میم آ گئی ہیں. کرینہ کپور بچوں کو پہلے بات کر رہی ہیں, لائٹ جلائی ہوگی انہوں نے, بچوں کو واش روم جانا ہوگا. یہ کہتی ہے کہ جب تھوڑی دیر میں ایزی لیا میں نے, تو پھر کچھ کھٹ کھٹ کی آواز آئی, کچھ کھڑکھڑاہٹ ہوئی, تو میں جو شک پڑا, میں اٹھی اور میں نے جا کے واش روم کا دروازہ کھولا, تو اندر ایک نوجوان, اچھا گلے میں مفلر ہے یلو کلر کا, اور ساتھ اس کے ہاتھ میں کچھ چمکتی ہوئی چیز ہے. یہ کہتی مجھے نہیں سمجھ لگی کیا ہے, کہتے چمکتی ہوئی چیز ہے, دوسرا ہاتھ بھی مٹھی میں. میں نے کھولا تو اس نے اشارہ کیا انگلی کا, چپ خاموش رہو. یہ میڈ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو, کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری, کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ اس پہ اس نے اشارہ کیا انگلی کا, خاموش رہو, بولو نہیں. میں نے کہا کیا چاہتے ہو, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. مجھے کہا 1 کروڑ روپے دو. میں نے کہا کس چیز کے؟ کہتی میں سمجھ گئی یہ ڈاکو ہے. کہتے ڈاکو سمجھ کے میں نے اسے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتی میں تھوڑی چیخی, تو اس نے کہا بولو نہیں, اور وہ بچے کے کمرے کی طرف, جہانگیر کے کمرے کی طرف چل پڑا. جب چلنے لگا میں نے اس مزاحمت کی اور شور مارا. کہتے اس کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں بلیڈ تھا اور ایک ہاتھ میں چھوٹا سا چاقو تھا. اس نے کہا چاقو کا مجھ پہ وار کیا, میں نے ہاتھ آگے کیا تاکہ آگے بھی نہ جائے یہ, اور میں نے ہاتھ پہ وار کیا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا, خون بہنے لگ پڑا, میری چیخ نکلی. تو اس کے باتھ روم کے لیفٹ سائڈ پہ جو پچھلا کمرہ ہے اس میں سیف علی خان سو رہے تھے. سیف علی خان آواز گئی, وہ گھبرا کے ہڑبڑا کے اٹھے اور اٹھ کے وہ بھاگے اندر کی طرف. جب وہ باتھ روم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جسے ڈاکو کہا گیا, چور کہا گیا, وہ نوجوان اور یہ ملازمہ ان کی آپس میں گتھم گتھائیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اس کو بچایا اپنی میڈ کو, اور اس نے کیا کیا, اس نے سیف علی خان کو دیکھ کے اس پہ چاقو پہلے اور پھر بلیڈ, وہ 2-3 اوپر تلے وار کیے ہیں. پھر انہوں نے بھی ہاتھ, آدمی لامحالہ جب وہ تو ہاتھ یاد کرتا ہے, ہاتھ پہ لگا, پھر گردن پہ لگا, اور 2-3 جگہوں پہ. جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ گردن پہ بہت شدید چوٹ آئی اور کمر پہ, ریڑھ کی ہڈی پہ وہ چاقو گھسے. آدمی
بھلے خاتون ہو یا مرد، وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. چاقو چھوٹا تھا، بلیڈ بھی ہاتھ میں تھا، تو پہلے گتھم ہوئے، تو اس نے پہلے ان کو گردن پہ مارا، پھر بلیڈ ادھر مار دیا، ہاتھ پہ لگا، پھر ان کو خنجر جو ہے نا، جب ظاہر ہے وہ نوجوان تھا، یہ تو 54 سال کا شخص اور ایک نوجوان 20 22 25 سال کا، کتنا فرق ہوتا ہے. تو اس نے ایک ان کے پیچھے سے نا ایک ان کو وہ چاقو خنجر گھونپا، اور خنجر کی جو انی ہے وہ ظاہر ہے ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا مضبوط ترین آدمی کے اعضاء میں سکل یعنی دماغ کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی وہ مضبوط ترین ہڈیاں ہیں. اس میں جو خنجر جب اس نے مارا پیچھے سے، بغل گیر ہے، پیچھے سے خنجر مارا، اور وہ جو چاقو لگا اس کی انی، اسے انی کہتے ہیں، اگلا حصہ اس کا ٹاپ، اس کی انی وہ ٹکرانے کے بعد اندر ہی ٹوٹ گئی، اور اس سے جو ان کا حرام مغز کا مادہ تھا وہ بہہ نکلا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خدا نخواستہ دیکھیں ریڑھ کی ہڈیاں جو ہے نا وہ آپس میں یوں جڑی ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان میں کیوٹی میں پانی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بینڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میڈیکلی یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ یہ آپ جو دورے ہوتے ہیں، کمر پہ وزن اٹھاتے ہیں، وہ سارے کا سارا بوجھ وہ حرام مغز اسپائنل کارڈ جو ہے، اور اس میں وہ جو پانی ٹریول کر رہا ہے، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں ٹکراتی ہیں ہڈیاں، اور آپ کو پین محسوس ہوتی ہے. جب پانی کم ہو جائے نا تو وہ جو پانی ہے وہ بھی نکل آیا، اور خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر نے آپریشن کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ گتھم گتھا ہوتا رہا، اس نے ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیف علی خان سے بھی کی کہ نہیں کی. وہ تو ان کو ہوش آنے کے بعد ان کا بیان جو آئے گا، ابھی تو بیان نہیں ان کا آیا، لیکن بقول اس میڈ کے اس گتھم گتھا ہونے میں وہ نوجوان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جس کو پتہ لگتا ہے کہ اب مزاحمت ہو رہی ہے، وہ نکل جاتا ہے. اور یہ تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بجے سے لے کے اور 2:30 بجے تک کا وقت ہے. یہ آدھ پون گھنٹہ جو ہے اسکفل ہوتا ہے، اور وہ نوجوان پھر ایک ویڈیو دکھائی دیتی ہے. اچھا، اب تک 2 ویڈیو سامنے آئی ہیں. ایک ویڈیو جس میں وہ اوپر جا رہا ہے وہ 1:33 کی ہے، اور دوسری 2:37 کی جس میں وہ نیچے اتر رہا ہے. اس سے اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے کا اسپیل ہے تقریباً. اب یہاں 2-3 بدقسمتی کے معاملات ہوئے. کون سے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اتنا امیر کبیر خاندان، اس کے گھر میں جو گاڑیاں، گھر بھی بڑا لیوش ماڈرن، اس میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ الیکٹریکل، ساری الیکٹرک وہیکلس، الیکٹرک وہیکلس. ہاں جی، جو ڈرائیور چلا گیا، ڈرائیور تو شام کو جب بچے سو گئے تو چلے جاتا ہے نارملی، اب وہ ڈرائیور بھی نہیں ہے. بدقسمتی دیکھیے آپ کہ اتنا دولت مند شخص سیف علی خان، اس کو کیسے لے جایا گیا پتہ ہے آپ کو؟ آٹو رکشہ میں، آٹو رکشہ کے ذریعے. ساتھ ہی لیلاوتی ہاسپٹل ہے قریب ہی ان کے، وہاں وہ لے گئے، اور وہاں لے جا کے 3 گھنٹے ابتدائی طبی امداد دی. خاتون کو بھی، ملازم بھی ایک آ گیا تھا، وہ بھی زخمی ہو گیا تھا، اس کو بھی ظاہر ہے جو بھی آئے اس کو وہ زخمی تھا، اس کو، خاتون کو، میڈ کو، اور ان کو تینوں کو ابتدائی طبی امداد دی. 5:25-30 پہ آپریشن سٹارٹ، سرجری کے لیے سیف علی خان کو لے جایا جاتا ہے. جو چاقو کی انی ان کے ریڑھ کی ہڈی کے پاس تھی وہ نکالنے کے لیے، اور جو گردن کے پاس ان کے ضرب تھی وہ ضرب بڑی کاری تھی. ایک کی پلاسٹک سرجری ہوئی، اور دوسرے کے لیے ان کو مین سرجری کے لیے وہاں لے جایا گیا، جس میں ان کو 1.5-2 گھنٹے بعد ہوش آیا، لیکن وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھے. اسی لیے آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو کرینہ کپور ہیں وہ بھی، اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی، پبلک سے خاص کر بالخصوص جتنے یہ ویلاگرز تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا سے کہا جا رہا ہے، اپیل بار بار وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ خدا را یہ بڑا ہم پہ ایک آزمائش کا وقت ہے. کرینہ کپور کا جملہ، آزمائش کا وقت ہے، تو ہمارے ساتھ جو ہے نا جذباتیت کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے. آپ ہمارے غم میں شریک ہیں، اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح جو ہے نا وہ اس معاملے کو زیادہ ہائپ نہ دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو، پولیس کو تفتیش کرنے دیں. اب 8 ٹیمیں ایسی ہیں جو پلیس آف ایکرنس، جائے وقوع، اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اچھا، ویسے سب سے پہلے بیان تو جو اس کی نینی ہے اس کا آیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا سارا واقعہ ہوا، جو ہم تک یہ ساری ڈیٹیلز پہنچی ہیں، یہ وہی ہیں جو نینی کے تھرو ہم تک آئی ہیں. دیکھیں، یہ جو خاتون ہیں ان کے بیان اب تک ایک جیسے ہیں، جس وجہ سے
पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश किया. एक टीम वो है जो तफ्तीशी टीम है, ये फ्रेंसिक की बात बताता हूँ आपको मैं. तफ्तीशी टीम जो है ना, उसने इस खातून को शामिल तफ्तीश किया लेकिन इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया. वजह क्या है? बयान यकसा रहे. अगर वो कहीं डिविएट करते, मुख्तलिफ होते, तज़ाद बयानी होती, तो शायद ये काबू आती. सबसे पहला शक इन्हीं पे गुजरा, वो बाद में बताता हूँ मैं, तफ्तीशी एंगल. 8 टीमें जो फ्रेंसिक की हैं, उनमें से एक टीम है जो CCTV फुटेज जो आई है, जिसमें एक दफ़ा वो नौजवान हमलावर जो है वो दाखिल हो रहा है, एक दफ़ा वापस जा रहा है. जो पहली वीडियो है उसके अंदर दिखा रहे हैं कि फेस कवर है. फेस कवर है, लेकिन बाद में वो शायद जल्दबाजी में, उजलत में फरार का रास्ता तलाश करने के लिए उतार दिया. वो बिल्कुल नेकेड है, कोई मसला नहीं है, हाथ में चप्पल जूती ही पकड़ी हुई है. लेकिन इसको कैसे पता था कि इसने किस रास्ते से जाना है और किस टाइम पे जाना है? ये साजिश नहीं लगती कि इसको अंदर से पहले से पता होगा कि करीना घर पे नहीं है, घर पे क्या मामलात हैं, किधर घुसना है, एंट्रेंस किधर है, ये सारी चीज़ें? पर साहब, मेरा जो तफ्तीशी मामलात का, तज्जियाती मामलात का, तहकीक का तजर्बा है ना, वो ये कहता है कि ये फ्रेंडली एक्ट है. कौन मिला होगा? ये घर के अंदर से कोई ना कोई मनसूबाबंदी हुई है. करीना नहीं है मौजूद, घर पे नहीं है, सैफ बच्चे सो गए, सैफ सो गए, मेड सो गई, दूसरा मुलाजिम सो गया. घर में आने का रास्ता, फरार का रास्ता, दूसरा फायर एग्जिट जो है, उसमें से दाखिला. वो कह रहे हैं ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे वाक़यात हम उम्मीदा करोड़पति पे करेंगे तो एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए दाखिल होता था. ये जो नकबजन चोर और डकैत, इनमें फ़र्क है. क्या फ़र्क? जो नकबजन है ना, वो कोई ना कोई सुराख, कोई मुकला कहते हैं हिंदी ज़बान में, मुकला तलाश करता है, उसके ज़रिए एंटर होता है. जो चोर है वो दीवार फांद के आता है, चोर रास्ते से आता है. डाकू जो है बेल दे के, दरवाज़ा खुलवा के, नॉर्मली किसी के वाकिफ़ का नाम लेके कि आपैया, एक जुमला कहते हैं, कौन आपैया, आपै कौन, चाचा ताया मामा कौन है, मोहल्लेदार है कौन है, तो वो बेल दे के जाते हैं. डाकू मुसल्ला होता है. चोर ने हाथ में कुछ नहीं किया होता, सिर्फ एक शॉपर या कपड़ा रखता है अपने हाथ में. नकबजन जो है इस तरह का छोटा चाकू, ब्लेड ये रखता है, जेब तराश भी ब्लेड रखता है. ये मुख्तलिफ किस्में हैं. ये डाकू नहीं था, पहली बात तो ये असले के जोर पे नहीं आया. इस इलाके में आने के लिए हर शख्स डरता है. ये बहुत ज़्यादा महफूज इलाका है जहाँ इनका घर था. एक जियो फेंसिंग करवाई गई कि पूरे इलाके में एंट्रेंस के जितने रास्ते हैं उनसे कितने बजे, 12 बजे से पहले के लोगों की आमदरफ सब में दिखाई दे रही है. इस इलाके में 12 बजे के बाद कोई दाखिल नहीं हुआ, जिससे ये पता लगता है कि ये शख्स पहले आया. अब किसने बुलाया इसको, मुखबरी किसने की, घर के अंदरूनी हालात कैसे ऐसे पता चल गए. उससे भी बढ़ के ये कि उसको एस्केप रूट भी पता है कि मैंने कहां से फरार का रास्ता अख्तियार करना है. अगर ये वाकयातन इसको बुलाया गया है या अगर ये चोरी की नीयत से नहीं आया, और उससे भी बड़ी अहम बात कि क्या ये हमलावर जानता था, ये जैसे नकबजन कहा जा रहा है, चोर कहा जा रहा है, कि ये सैफ अली खान का घर है, करीना कपूर का घर है. अब ये बांद्रा का इलाका जो है, यहाँ न सिर्फ बॉलीवुड के मेन फनकार अदाकार रहते हैं, बल्कि बड़े बड़े ताजिर, बम्बई की नामवर कारोबारी शख्सियात जो हैं, उनकी रहायशें भी यही हैं. और ये 3 किलोमीटर से कम, 3.25 किलोमीटर का रेडियस अगर देख लें तो उनमें सलमान खान, शाहरुख खान उनके घर हैं, उनके, और सैफ अली खान, ये खान फैमिली सारी इसी रेडियस में रहती. इतना महफूज तस्वुर किया जाता है इलाका कि यहाँ कोई शख्स मुसल्ला हो के असला लेके नहीं आ सकता. तो उसने चाकू जेब में डाल लिया या हाथ में पकड़ लिया, बड़ी आराम से आ गया. लेकिन ये 12 बजे से पहले आया है. ये 1.5 घंटे का दौरानिया जो है, ये हमलावर कहाँ छुपा रहा, इसलिए ये शक्को शुबा जाहिर है कि शायद इसने घर में, कहीं वॉशरूम में, किसी कमरे में वक्त गुजारा, किसी मुलाजिम ने इसको बुलाया था. ये चोरी डकैती की नीयत से आया था, सैफ अली खान करीना कपूर के घर आया था, या किसी और मुलाजिम से मिलने की खातिर आया था. येट टू बी डिसाइडेड ना, अभी तो तफ्तीश में सामने आएगी बात. इसने जो 1 करोड़ की डिमांड की, उसके लिए क्या इसने बच्चों को होस्टेज बनाना था? क्योंकि 1 करोड़ घर पे इसे कैसे पता होंगे या नहीं? बट साहब,
یہ بات ہی شک و شبہ پیدا کر رہی ہے. بچوں کو اس نے اٹھایا نہیں, وہ جا رہا تھا, میڈ کہتی ہے. اب سارا مکالمہ میڈ کا ہے, ساری نریشن میڈ کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیمانڈ اس حملہ آور نے, اس ملزم نے, اس سسپیکٹ نے, اس رول کریکٹر نے کہیں سیف علی خان سے بھی کی ہے کہ نہیں کی. دیکھیں صاحب خانہ تو وہ تھے, اور شکل دیکھ کے پہچان بھی کیا ہوگا یہ کہ سیف علی خان ہے. اگر تو اس نے بچوں کو باتھ روم میں جا کے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا, نقاب لینا تھا, جو بھی کرنا تھا, اور بعد میں پھر اس نے آنا تھا باقی گھر میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ واش روم یہاں ہے, میڈ فلاں جگہ سوئی ہے, بچے یہاں سو رہے ہیں, سیف علی خان وہاں ہے, تو پھر وہ بچوں کو جگا کے خنجر کی نوک پہ لیتا تو اور بات تھی. یہ سارے معاملات ابھی تک سربستہ راز ہیں. کیوں کہ سیف علی خان کا بیان جو ہے نا وہ اس میں حتمی ثابت ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. شکوک و شبہات کی جو دبیز طے چھائی ہے نا, وہ کیوں چھائی ہے؟ وہ اس لیے چھائی ہے کہ ابھی تک صرف خاتون کا جو میڈ ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے. اچھا, آج صبح پولیس نے ریلوے اسٹیشن سے جو کی سسپیکٹ ہے اسے پکڑ بھی لیا, اس سے کلیئر نہیں ہوں گی چیزیں. شاہد نامی ایک شخص پولیس نے حراست میں لیا ہے, گرفتار نہیں کیا, حراست میں لیا ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے. اب میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ رات 2-2:30 بجے فرار ہو کے اور اسٹیشن پہ بیٹھا رہے کہ ٹرین آئے گی 6 گھنٹے تک پکڑا جاؤں. پھر یہ ہے کہ اگر وہی ہوتا تو پولیس نشاندہی کرتی, چاقو برآمد کرتی, بلیڈ برآمد کرتی, اس کو گھر لے کے جاتی. پولیس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو تو اس واقعے سے ملتے جلتے تمام لوگ جو ہے نا, جو اس میں ملوث رہے ہوں, جن پہ پہلے مقدمات تھے, ان کو بلایا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. ان میں سے ایک نوجوان یہ شاہد ہے, اس کو ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے گرفتار کیا ہے. اس کا حلیہ ملتا جلتا ہے, اس سے حلیہ ملتا جلتا ہے. اس پہ 2-3 مقدمات ہیں پرانے اسی طرح کے, نقب زنی کے. وہ نقب زن کے طور پہ اس کو حراست میں لیا ہے کہ وہ اگر نہیں اس نے کیا, ظاہر ہے اس نے تو نہیں کیا ہے کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ بتا سکے کہ جناب میرے علاوہ فلاں شخص بھی ایسا کرتا ہے, پہچان سکے کہ یہ بندہ کون ہے. CCTV فوٹیج دکھائیں, فوٹیج اس کو دکھائیں گے. پھر پولیس کے پاس اشتہاری مجرمان, پولیس کے پاس مشتبہ افراد, مخبر ہیں پولیس کے پاس, مخبر بھی, مشتبہان, ان کی تصویریں دکھائیں گے. یہ سارا پروسیس تفتیش کا ہے. اس کے لیے 10-12 اور ٹیمیں. ممبئی کا ہر پولیس ونگ صرف سیف علی خان کے گھر ہونے والے واقعے کے پیچھے چڑھا ہوا ہے. برسم میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال میں جتنے واقعات رونما ہوئے ان میں بالی ووڈ کا یہ خاندان جو ہے, یہ فیملی, یہ بہت ٹارگٹ رہی. جس کے اندر شاہ رخ خان ہے, جس میں سلمان خان ہے, اور اب یہ سیف علی خان ہے. نہیں, ان سے ملتے جلتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بابا صدیقی جو ان کے دوست تھے, یہ سارے کے سارے وہاں, سنجے دت بھی, یہ سارے کے سارے بابا صدیقی کے جنازے میں بھی گئے, وہاں گھر ان کے گئے. آج بھی یہ رات کو جب سیف علی خان کا واقعہ ہوا ہے تو ساری خان فیملی وہاں آئی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2-2.5 سال میں بالی ووڈ کے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان میں جن کے بشنوئی گینگ کے اور ان کے دوسرے گینگز کے, اب کالے ہرن کا واقعہ سلمان خان کا, کہ جو اس پہ جو کچھ ہوا, حملہ آور جس طرح گئے, بشنوئی گینگ نے اس کو جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کرایا ہے, بلکہ اس کے بعد 2 افراد گرفتار ہوئے, مقدمات درج ہوئے. پھر شاہ رخ کو دھمکیاں ملی, شاہ رخ خان کے 2 تھانوں میں درخواستیں دی گئیں. یہ سارے واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان واقعات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر تفتیش کی جائے گی تو بات سامنے آئے گی کہ ہوا کیا ہے. اب دیکھیں, یہ جو پورا خاندان ہے, شاہی خاندان ہے انڈیا کا, اور بڑا نامور ہے. 2 شعبے میں نے بتائے, کرکٹ اور اداکاری, فنکاری, بالی ووڈ. 2 شعبوں میں, دونوں میں بالکل کمال کا, ہر شعبہ ان کا جو کمال کا رہا. 21 سال کی عمر میں سیف علی خان کے جو والد تھے مرحوم نواب منصور علی خان پٹودی, یہ پٹودی خاندان کے 9ویں سربراہ تھے, 9th. یہ 21 برس کی عمر میں کرکٹ میں آتے ہیں, بھارتی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے, اور انہوں نے 47 ٹیسٹ میچز کھیلے, 47 ٹیسٹ میچز, 47 میچ کھیلے, 40 میں کپتانی, یعنی 7 ایسے تھے جو انہوں نے عام کھلاڑی کے طور پہ شمولیت اختیار کی, اور 40 ایسے تھے جن میں باقاعدہ کپتانی کی انہوں نے. اور ایسی کپتانی کی, کنزیکٹیو کتنے سال بنتے ہیں تو یہ ایسی کپتانی کی کہ انہوں نے بھارت کو ایک بڑی ٹیم کے طور پہ منوایا. 2011 میں
ڈیتھ ہوتی ہے نواب منصور علی خان کی، تو 10ویں سربراہ کے طور پہ تاج پوشی کی جاتی ہے۔ نواب زادہ اس وقت تھے، اب یہ خود نواب ہیں، چھوٹا نواب میں نے آپ سے کہا، یہ سیف علی خان جو ہے وہ 10ویں سربراہ بنتے ہیں پٹودی خاندان کے، شاہی خاندان کے۔ بٹ صاحب یہ جو پٹودی ریاست ہے نا، شاہی ریاست، اس ریاست کی بنیاد انگریز نے رکھی تھی اور پٹودی خاندان کو اس کی سربراہی سونپی تھی۔ یہ 1804 قوم پاکستان سے کتنا سا قبل، یہ 1804 میں ریاست وجود میں آئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے نا نواب فیملی کے حوالے کیا اس ریاست کو۔ نواب فرید علی خان جد امجد ریاست پٹودی کے، وہ اس کے پہلے نواب تھے، اور اس کے بعد برطانوی خاندان سے، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس سے جو اس خاندان کے تعلقات تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ نوابی مسلسل 100 سال کے بعد بھی انہی کے حصے میں آئی۔ کہتے ہیں 200 سال کی اس خاندان کی تاریخ ہے، 200 سالہ پٹودی خاندان کی تاریخ ہے، لیکن ریاست کے نواب کے طور پہ تقریباً 150 سال اس خاندان نے گزارے ہیں۔ نواب فرید علی خان سے، خان فیملی تھی، فرید علی خان سے یہ شروع ہوئے، اور اب اس کے بعد نواب افتخار علی خان آئے۔ افتخار علی خان جو ہے نا 1910 سے 1952 52 یعنی تقریباً 42 سال تک افتخار علی خان رہے، اور وہ منصور علی خان ان کے فرزند تھے۔ منصور علی خان کرکٹ ٹیم کے کپتان، میں نے بتا دیا آپ کو، ان کے فرزند سیف علی خان۔ سیف علی خان 10ویں سربراہ کے طور پہ جب سامنے آئے تو انہوں نے انتخاب کر لیا بالی ووڈ کا بجائے کرکٹ کے، کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا، اور اب ان کی جو شہرت تھی اس سے جو لوگ خائف تھے، ان کے مخالفین تھے، وہ پٹودی خاندان کی سربراہی بھی لینا چاہتے تھے۔ ایک دور میں ایک باقاعدہ تحریک سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پٹودی خاندان جو ہے وہ انگریز نے دیا تھا لقب نواب کا، وہ ختم کر کے ہمارے والے کے جب بڑے معاملہ چلتے رہے، لیکن نواب سیف علی خان جو ہے ان کو چھوٹا نواب بالی ووڈ میں کہتے تھے، اور بالی ووڈ میں ان کی بڑی عزت تھی۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا ہو۔ یہ محض نقب زنی کی واردات قرار نہیں دی جا سکتی۔ وہ شخص فرار کا راستہ اس کے بعد موجود تھا، 2 زخمی کر دیے اس نے، تیسرا ملازم زخمی کر دیا، 3 کو زخمی کرنے کے بعد فرار کیوں، گھر سے کوئی چیز کیوں نہیں لے گیا؟ سب چیزیں انٹیکٹ۔ ڈر گیا ہوگا، ڈر گیا ہوگا، خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا۔ چاقو تو اس نے مار دیا تھا، زخمی تو کر دیا، گھائل کر کے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ، شور مچنا شروع ہوا تھا۔ لیکن وہ جس انداز سے گیا ہے اور جو راستہ اس نے اپنایا فرار کا، وہ تو کوئی نوئنگلی گیا ہے، ان نوئنگلی نہیں گیا۔ اچھا واپسی پہ جب چلو وہ کسی طرح سے اوپر گھس گیا، وہ ان کے روم میں چلا گیا، لیکن واپسی پہ جب وہ اترا ہے تو کسی سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکا نہیں کہ اتنی رات کو 2:30 بجے کے قریب وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون ہے؟ پر صاحب یہ مجھے شک میں ڈالتی ہے بات کہ باندرا سارا علاقہ محفوظ ترین تصور کیا جاتا ہے، گارڈ ان کے گھر پہ بھی تعینات ہے، ہمساؤں میں بھی گارڈ ہیں، بڑے بڑے تاجر نامور ہیں وہ رہتے ہیں، ان کے گارڈ ہیں، روڈ سائڈ پہ گارڈ ہیں، CCTV فوٹیج ہے۔ اب یہ جو جیو فینسنگ ہوئی ہے نا، اس نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ یہ 12 بجے سے پہلے باندرا میں داخل ہوا، نکلا یہ 2:30 بجے کے بعد، 3:30 بجے ہاسپٹل پہنچ گئے، ساری باتیں تصدیق ہو رہی ہیں۔ لیکن گاڑی آٹو رکشا جو آیا اس کے ٹائمنگ موجود ہے، ہر چیز کے ٹائمنگ کے ساتھ ہے، لیکن پولیس جس شخص کو، شاہد کو صبح ریلوے اسٹیشن سے پکڑتی ہے، اس شاہد کا بظاہر وہ دیکھیں، اسے کہا گیا ہے کہ کی سسپیکٹ ہے، اہم ترین ملزم ہو سکتا ہے جس سے آگے بات چلے، لیکن وہ خود نہیں ہے جو حملہ آور ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، وہ دکھائی دے رہے کا سکیچ بنایا ہے پولیس نے، ویڈیو لی ہے، پرانی تصویروں سے ملایا گیا ہے، پرانے واقعات نقب زنی کے جو تھے ان کو ملایا گیا ہے، یہ سارے یکجا کر کے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ جب تک سیف علی خان کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بات سامنے نہیں آئے گی۔ فی الحال جو FIR درج ہوئی ہے، وہ FIR جو ہے نا اسی خاتون جو ان کے گھریلو ملازمہ ہے، میڈ ہے، اس کے بیان پہ ہوئی ہے۔ اس کا بیان ہم نے آپ کو بتایا، اس بیان میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ اہم بات سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑی ہے کہ آخر اس کو بلایا کس نے۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وہ ابھی ہوگا ممبئی کے اندر؟ وہ ممبئی سے باہر نکل گیا ہوگا، یقینی طور ممبئی میں نہیں ہوگا، لیکن وہ نقاب پوش تھا کیا کہ نکل کے بھاگ گیا؟ سارے بمبئی کی پولیس جو ہے
وہ ساری کی ساری الرٹ ہے, ناکے لگ گئے ہیں, پولیس اسٹیشنز کو, ایئرپورٹس کو, بس سٹینڈز کو, سب کو اس کا تصویریں اور اسکیچ اور ویڈیو دے دی گئی ہے. اس کے بعد اس کا روبوش تو ہو سکتا ہے نا, کسی گھر میں ہو سکتا ہے قریب کا رہنے والا ہو. پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں ہے اور میرا خیال اس تک پہنچ جائے گی. اتنے واضح نشانات وہ چھوڑ گیا ہے کہ اس تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات جو پولیس کے روبرو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا وہ عادی مجرم ہے, کہ اس کا ریکارڈ موجود ہے. پولیس نے اس کے آئیز سے اس کا اندازہ لگانا ہے, فنگر پرنٹس جو اس نے ہاتھ سے پکڑ کے اتر رہا ہے اس سے اندازہ لگانا ہے, فٹ پرنٹس جب اس نے شوز اتارے ہیں فٹ پرنٹس آئے ہوں گے, پھر اس نے دروازہ باتھ روم کا کھولا اس پہ پرنٹس ہوں گے, پھر اس نے بیڈ روم میں جانے کے لیے دروازہ ایک کھولا ہے جہاں سے نکل کے وہ واش روم تک آیا ہے, وہ راستہ برآمدے کا دروازہ کھولا ہے اس پہ نشانات ہیں. اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس کی گرفتاری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے پروگرام آن ایئر جانے سے پہلے بھی پکڑا گیا ہو. لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اس سیف علی خان کے گھر ہونے والے واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے اور کئی پرانے واقعات کو اثر نو زندہ کر دیا ہے. اچھا, لیکن ممبئی جو ہے وہ اب ان سیف ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کوئی عام آدمی ہو یا کوئی ایکٹر ہو, بزنس مین ہو, اس کے لیے بھی ممبئی اب ان سیف ہے. ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے, بالخصوص مسلم کمیونٹی. مسلم کمیونٹی کے سرکردہ اہم شخصیات جو ہیں, اہم افراد جو ہیں, وہ بھی عدم تحفظ کا بالخصوص شکار ہیں. لیکن وہاں رہنے والا ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے, اور ہر وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ کس وقت گینگ وار دوبارہ شروع ہو جائے. ایک شخص نشانہ بنائے, بڑی شخصیت ہے, قداور, قد آدم ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں دنیا بھر میں سیف علی خان پہ ڈسکس ہو رہا ہے, لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے. لیکن ایک بات تو ہے کہ ممبئی جو ہے وہ اس حد تک انسیکیور شہر بن گیا ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا, اور خاص کر کے نامور شخصیات جو ہیں ان کے سروں پر بادل منڈلا رہے ہیں عدم تحفظ کے. اور ایک اور اہم بات جو اس واقعے نے ثابت کی وہ یہ ہے کہ کوئی کسی وقت بھی کتنا ہی سیکیورڈ علاقہ ہو آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. جو اس طرح کے باندرے جیسے علاقے میں اتنے محفوظ تصور کیے جانے والے میں کوئی شخص نقب زن کے شکل میں حملہ آور کے, دیکھیں تو یہ کیا جان نہیں جا سکتی تھی ان کی اس دوران. ڈاکٹرز کا بھی بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر چاقو تھوڑا سا اور لمبا ہوتا تو جان جا سکتی تھی سیف علی خان کی. آپ دیکھیں نا, گردن پہ لگا ہے, اور پھر ریڑھ کی ہڈی پہ لگنے کی وجہ سے بھی اگر وہ تھوڑا سا اور لمبا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے یہ پیرالائز ہو سکتے تھے. بٹ صاحب یہ بھی چاقو بہت بڑی شہادت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چاقو وہ ساتھ لے کے آیا تھا, بلیڈ بھی اس کے ایک ہاتھ میں تھا جو میڈ کے بقول, پھر چاقو اسے وہاں سے کسی نے فراہم کیا, کہیں رکھ کے آیا تھا. نقب زنی کی واردات جو ہوتی ہے نا وہ آرمز ایمونیشن تو نہیں ہوتا نا, اس طرح کا چاقو ہوتا ہے. اب وہ چھوٹا چاقو ہے جو نارملی لوگ جیب میں رکھتے ہیں, یہ جو آپ وہ کرتے ہیں نا مسواک کاٹنے کے لیے, پھل کاٹنے کے لیے چھوٹا چاقو, اس کی انی اندر رہ گئی ہے, اور وہ 1 انچ سے تھوڑی سی بڑی ہے انی جو ہے جو آپریشن سے نکالی گئی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ وہ چاقو جو تھا وہ اس نے یوز کرنا ہو کسی دروازے کو کھولنے کے لیے یا کسی ڈراور کو کھولنے کے لیے. اچھا, یہ بات بڑی اہم ہے کہ نقب زن اور چور کے بارے میں یہ بات مشہور ہے انڈو پاک میں, بنگلہ دیش میں بھی, اس سب کانٹیننٹ میں یہ بات مشہور ہے کہ نقب زن جو ہے, چور جو ہے, وہ دروازہ کھولنے کے سارے فن جانتا ہے, اور وہ بھلے کتنا ہی مضبوط آپ لاک لگا لیں وہ لاک کھول لیتا ہے. لیکن بلیڈ جو ہوتا ہے نا اور چھوٹا چاقو جس طرح اس کے پاس تھا, یہ جیب تراش رکھتے ہیں. اچھا, یہ جیب تراش جو ہے نا, جیب کاٹنے کے لیے نارملی لوگ جو ہیں شلوار قمیض پہنے ہوں تو نیچے سے وہ جیب کے وہ سائڈ پاکٹ جو ہے اس کے نیچے سے اس کو بلیڈ مار کے پھاڑ لیتے تاکہ وہ چیز نیچے گر جائے, پرس اس کا نکال لیا جائے. چاقو بعض اوقات تالا کھولنے کے لیے, کوئی یا پیچ لگا ہوتا ہے نا کنڈی کے ساتھ, اس کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ اس نے بامر مجبوری استعمال کیا یا سوچ کے آیا تھا فرار ہونے کے لیے, یا میڈ سے اور سیف علی خان سے جان چھڑوانے کے لیے چاقو کا استعمال کیا ڈرانے کے لیے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے نا، یہ آلموسٹ نہتا تھا. یہ چاقو چھوٹا جو ہے نا، بلیڈ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے پاس پیچکس، پلاس، زنبور، پانا، یہ ہوتے ہیں تالے توڑنے کے لیے. اچھا، اس کے پاس ایک بیگ تھا، ہو سکتا ہے اس کے اندر ہو. یہ ایک امکان ہے کہ بیگ پیچھے اس نے اپنے پشتی بیگ کہتے ہیں، پشتی بیگ جو اس نے ہینگ کیا ہوا تھا، اس کے اندر کوئی چیز ہو تو اس نے نکالی کیوں نہیں. ایک کوئی دروازہ، کوئی کنڈی ٹوٹی نہیں ملی، کہیں کوئی دروازہ شکنجے سے کس کے کھولا گیا نہیں دکھائی دیا. فرار کے لیے بآسانی ایگزٹ روٹ جو ہے، اس کا ایگزٹ پارٹ جو ہے، اس کو دروازہ کھول کے نکل گیا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سارے کا سارا کام نوئنگلی کیا گیا ہے. اور نوئنگلی کو پولیس کی تفتیشی زبان میں منصوبہ بندی کہتے ہیں. اس منصوبہ بندی کے تحت وہ آیا، اسی منصوبہ بندی کے تحت نکلا. 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ اکیلا شخص کر رہا ہے، اس کا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ساتھی کوئی نہیں تھا. ہی واز الون. تنہا شخص 1 کروڑ کی رقم کے لیے آ جائے، اسے کیا پتا کہ سیف علی خان کے گھر میں 1 کروڑ ہے. میرا خیال، غالب امکان جو مجھے لگ رہا ہے، میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے. اس کو بلایا گیا ہے، یہ ڈکیتی، چوری، نقب زنی کی نیت سے آیا، کسی سے ملاقات کی خاطر بھی آ سکتا ہے. اچھا، جو نرس ہے جس کا بیان ہمارے سامنے بھی آیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود بھی ملوث ہوگی؟ عین ممکن ہے، لیکن پولیس نے اسے کلین چٹ دی ہے. کیوں؟ کہ اس کے سارے بیانات ایک جیسے تھے. لیکن وہ بھی قومے میں ہو سکتی ہے فی الحال. لیکن ایک بات برسا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بعض اوقات جو بہت زیادہ کسی اپنے فنکار سے لو کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ملاقات کی خاطر بھی ان کے گھروں میں ٹاپ جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں اپنے جن کو آپ حد سے زیادہ چاہ رہے ہو نا، ان کے گھر میں پھاند کر آپ ان سے بغل گیر ہو کے ان کو کس کر کے چلے جاتے ہیں. کئی واقعات ہوئے، کراچی میں 2-3 ہوئے، لاہور میں ہوئے. تو اگر ان کا کوئی چاہنے والا پرستار کرینہ کپور کا، سیف علی خان کا، اس گھر میں آیا ہے تو اور بات ہے. اس خاتون کی کوئی تعلق داری کسی سے بنتی ہے، کوئی گھریلو ملازم یا ملازمہ ایسی ہے جس سے وہ شخص ملنے آئے، یہ اور بات ہے. سارے آسپیکٹ پولیس تفتیش کر رہی ہے ان کی. وہ جو 10-12 ٹیمیں تفتیش کی ہیں وہ تو یہ کام کر رہی ہیں. پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے سے آن ورڈ وہ 1.5-2 گھنٹہ کہاں گزارا اس نے. کیا وہ گھر کے اندر رہا ان کے؟ لائٹ اس نے، اچھا عام شخص کو تو یہ کیا علم ہے کہ باتھ روم کی لائٹ کہاں سے آن ہوتی، بیڈ روم بچوں کا کہاں ہے، سیف علی خان نے کمرے میں کیوں نہیں کیا؟ چھت سے لے کے نیچے تک کا معاملہ ہے. وہ اسے کیسے علم ہے سارا کہ ایگزٹ پاتھ یہ ہے، گاڑیاں یہاں کھڑی ہوتی ہیں، فلاں کمرے میں فلاں سو رہا ہے، بچے ادھر سو رہے. 1 کروڑ. اچھا، دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بٹ صاحب ملازمہ سے کتنا ہی کو بیوقوف حملہ آور ہو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. وہ کہے گا صاحب کہاں ہے، بیگم کہاں ہے، کہاں سوئے ہیں. بیگم کو اس کو پتا ہے، اس نے بیگم کا نام نہیں لیا. سیف علی خان تو شور سمجھ کے آئے ہیں نا، شور سنا انہوں نے اور آ گئے. یہ ساری باتیں مشتبہ ہیں. یہ تفتیش کے کئی دروا ہونے. ایک دوسرا، اگر میں نے جملہ کہا کہ پرستار آ رہا ہے تو پرستار کس مقصد کے تحت آتا ہے؟ گھر سے چوری کرنے کے لیے؟ ہتھیار لے کر نہیں آتا. ہتھیار بھی بہت معمولی سا، مائنر سا ہتھیار. بٹ صاحب گولی چلانا بہت آسان ہے. کسی سے بغل گیر ہو کے اس کو چھری کے 6 وار کیے، 6 وار چاقو کے، اور آخری وار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ ہے جس میں انی ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ جو انی تھی اس کے اندر رہ گئی، آپریشن سے نکالی گئی. یہ تو بہت ناکارہ اور کمزور سا چاقو تھا نا، جو ٹوٹ بھی گیا. سٹینلیس اسٹیل تو نہیں ٹوٹتا، یہ کوئی ہلکا چاقو تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا. اچھا، چاقو جو ہے، اب پولیس کو ابھی تک گھر کی تلاشی کے دوران میری اطلاع اب تک کی جو ہے وہ نہیں ملا. بلیڈ بھی نہیں ملا. خون کے جو نشانات تھے وہ محفوظ کیے گئے. فٹ پرنٹس، ہینڈ فنگر پرنٹس، وہ سارے لیے گئے. اس کی آئیز سے جو پتہ چلا ہے وہ لوکل نہیں ہے. پولیس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کا ہے، کس علاقے کا ہے.
आंख की पुतली से पता लगता है, उसकी झपकने से भी से कि ये क्या है, वो वीडियो में उसको समझ नहीं आई। अच्छा, अभी चांसेस हैं कि हो सकता है कि जो हमलावर था वो खुद भी जख्मी हो? पर साहब वो खून आलूद तो होगा, अगर जख्मी नहीं है तो वो फौरी तौर पे भाग नहीं सकेगा, खून छुपा नहीं सकेगा, कहीं ना कहीं कपड़े धोए होंगे या चेंज किए होंगे। मेरा ज़्यादा गालिब इम्कान जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने आपने जुमला कहा था कि उसके पीछे जो बैग है ना, वो शायद उसमें कपड़े होंगे। कोई मुसाफिरनामा उठाई गिरा खाली जगह देख के। एक नकब हमसे पूछा एक पुलिस अफसर ने तफ्तीश के दौरान, क्या तू टारगेट कैसे लेता है अपना? उसने कहा मैं घर की बेल बजाता हूँ, कोई बंदा बाहर आए तो उसे कहता हूँ मोहम्मदीन है? उसने कहा नहीं ये घर मोहम्मदीन का नहीं है। अच्छा सॉरी मैं गलत आ गया, आगे चला जाएगा। अगर बेल के पर 2-3 बेलों में कोई ना आए और लाइट भी अंदर ना जल रही हो, तो शाम का वक्त हो, रात का वक्त, लाइट ना जल रही हो, तो फिर अंदर टाप जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक उसने इस घर का टारगेट किया हो और अंदर चला गया हो। ये सारी बातें सैफ अली खान की तरफ से आने वाली डिटेल, उनका बयान पहला, और मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुलजिम तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब अगर ये मुलजिम पकड़ा गया तो ये तनहा नहीं होगा, इसके पीछे पूरा गैंग होगा जिसने मनसूबाबंदी के तहत इसको यहाँ भिजवाया है। और अगर चोरी की नीयत से नहीं तो सैफ अली खान को, करीना कपूर को, उनके बच्चों को टारगेट करने की नीयत से आया होगा। और ये इस बात का इम्कान मौजूद है, तफ्तीश में साबित हो जाएगी बात, कि ये शख्स जो है ये उस फैमिली को जानता अगर है, पता है उसको किसका घर है, तो वो उसको भिजवाया गया है। अगर वो अनजाने में सॉफ्ट टारगेट देख के एंटर हो गया है तो और बात है, किसी ने बुलाया है बाकायदा बता के निशानी के, तू इससे जा, तो और बात है। घरेलू मुलाजिम बाज़ औक़ात ये तय कर लेते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि इतने पैसे हैं, या बताऊंगा इतने पैसे रखे हुए हैं, तुम आ जाओ, आधे तुम्हारे आधे मेरे। अगर इस तरह की मनसूबाबंद वारदात है तब भी वो अकेला नहीं है, 2-3-4 अफराद मौजूद हैं। पुलिस की आने वाली तफ्तीश और सैफ अली खान का पहला बयान, ये इस बात का सबूत होगा कि ये वाक़या इसके पस मंज़र में और इसके पेश मंज़र में क्या कुछ शामिल है, उससे पता लग जाएगा। जी दोस्तों, वीडियो देखी थी, उम्मीद करें कि सारी वीडियो अच्छी लगी तो सारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़िम रहे। अल्लाह हाफ़िज़।